فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ دوستی کس سے کی جائے؟ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ چند چیزیں عرض کریں گے کہ دنیا کے اندر انسان کسی نہ کسی سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، دوست بنانا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کون سی دوستی جو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور کون سی وہ دوستی ہے کہ جس دوستی کی بنا پہ اللہ مالک الملک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ ہم نے اسلام سے پوچھنا ہے کہ وہ دوستی کون سی کی جائے اور کس طریقے سے اور کس سے کی جائے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور جو انسان کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ ذہن کے اندر رکھے کہ اس نے کس کو دوست بنانا ہے۔ یہ دوست کے دین پہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی اٹھک بیٹھک، مجلس، کمپنی، دوستی یاری، جگری دوست جس کو وہ سمجھتا ہے بالکل ہو بہو انہی کی طرح کے وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، اور کس طرح کی دوستی، کس طرح کے دوستوں کو اپنا ہم نشین بنانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بیان فرمایا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک نیک دوست کی مثال ہے اور ایک برے دوست کی مثال۔ نیک دوست آپ نے فرمایا ایک وہ خوشبو والا ہے، آپ خوشبو والے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے خوشبو خرید لی، پیسے دیے خوشبو خرید لی، ٹھیک ہو گیا۔ خوشبو آپ نے نہیں خریدی، ویسے سلام دعا سے کیا، آپ کو خوشبو آ گئی۔ فرمایا آپ اس کے پاس بھی نہیں گئے، دکان کے اندر بھی نہیں گئے، ہاتھ بھی نہیں ملایا، بات چیت بھی نہیں ہوئی، صرف آپ اس کے پاس سے گزر گئے، آپ کو پھر بھی خوشبو ملے گی۔ فرمایا یہ ہے نیک دوست کی مثال، کہ آپ اچھے دوست کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ایک جس کا کردار بالکل سلجھا ہوا ہے، اچھا بندہ ہے، وہ دیندار ہے، اسلام کے اوپر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے۔ آپ اگر زیادہ وقت اس کو دیں گے وہ آپ کے اخلاق کو سیدھا کرے گا، آپ کے کردار کو سیدھا کرے گا۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، صرف میل ملاپ ہے، ہلکا سلام دعا ہے، پھر بھی آپ کو اس انسان سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ملے گی۔ آپ کا سلام دعا بھی نہیں ہوتی، پاس سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی منفی بات نہیں ملے گی، کوئی گندی چیز نہیں ملے گی۔ جس طرح عام روڈوں کے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر انسان جان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیک انسان، اچھا انسان جس سے آپ نے تعلق رکھنا ہے، وہ ایسی بات آپ کو اس سے نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا دوسرا جو انسان بری مثال، جس کی برے دوست کی مثال جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایک بھٹی والا نا آگ جلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا آپ بیٹھے ہیں، آپ کو دھواں بھی لگے گا، وہ چنگاریاں اڑیں گی، آپ کے کپڑوں کو بھی جلائیں گی، اچھا آپ اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ویسے تھوڑی دیر کے لیے گئے کھڑے ہو گئے، آپ کو دھواں ملا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اچھا آپ بیٹھے بھی نہیں ہیں، پاس سے گزرے ہیں، وہ آپ کو خوشبو تو نہیں ملے گی، وہ دھوئیں کی بدبو ملے گی، اندر سے دھوئیں کی بدبو ملے گی، چنگاریاں اڑ رہی ہوں گی، آپ ڈر رہے ہوں گے کہیں کپڑے نہ جلا دے۔ فرمایا یہ برے دوست کی مثال ہے، ایک انسان کسی بد کردار کو اپنا ہم نشین بناتا ہے، اور کسی ایسی کمپنی کے اندر اپنے آپ کو داخل کرتا ہے جن کا کردار ہی اچھا نہیں ہوتا ہے، جو بالکل خود بھی نشے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، دوسروں کو لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا جہان کا گندا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا جب ایسے دوستوں کے ساتھ تمہاری بیٹھک ہوگی نا، پھر یہ نقصان ہوگا، اگر ان کے ساتھ زیادہ ٹائم بیٹھو گے تو آپ کو بالکل وہ اپنے رنگ میں رنگ لیں گے، اگر زیادہ ٹائم نہیں بیٹھتے، تھوڑا بہت ہی آپ ان کے ساتھ چلتے پھرتے، ہاں ویسے سلام دعا کرنا، تعلق واسطہ رکھنا، دنیا کے اندر چلنا ہے، سارے رشتہ دار ہیں، دوست آپ دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک جگری دوست ہے جس نے اپنے آپ کے دین کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسے دوستوں کا چناؤ کرنا ہے۔ اچھا اس کا پھر بری دوستی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک موٹی سی مثال لے لیں، ایک بندہ ہے، بڑا اچھا نمازی ہے، سفید داڑھی اس کی، اچھا دیندار ہے، لیکن اس کا بیٹا وہ الٹے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، پہلے ٹھیک جا رہا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے جی، پتہ لگتا ہے فلاں کا بیٹا بھائی وہ تو نشہ کرنے لگ پڑا، فلاں کا بیٹا بھائی وہ تو یہ گندے گندے کام کرنا شروع ہو گیا۔ بھائی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس نے اپنی کمپنی چینج کی، اس نے دوست احباب اپنے ایسے چنے کہ جو وہی کام کرتے تھے۔ اچھا ان کا کام پھر ہوتا کیا ہے؟ پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آؤ، آپ ہمارے پاس بیٹھو، بھائی آپ نشہ کر رہے ہو، میں نہیں بیٹھوں گا، اچھا ٹھیک ہے تھوڑا دور بیٹھ جاؤ بھائی، اچھا تھوڑا دور بیٹھ گیا، ایسا ایسا قریب کرتے جائیں گے، پہلے دن وہ ایک کش لگوائیں گے، پھر ایسا ایسا نشہ اپنی جیب سے کروائیں گے، بھئی یہ کرو،
اچھا جب وہ بالکل تیار ہو جائے گا پھر وہ بچہ خود ان کو نشہ لا کے بھی دے گا, چوریاں بھی کرے گا, ڈکیتیاں بھی کرے گا, غلط کام بھی کرے گا, اور بدنامی کس کی ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار اس کا باپ تو بڑا اچھا بھلا ہے لیکن بیٹا دیکھو کیا نکلا آگے سے. اور بیٹے نے نکلنا تھا کہ ہم نے بیٹے کی ہر ڈیمانڈ پوری کی, لیکن اس کے اوپر چیک نہیں رکھا کہ میرا بیٹا جا کہاں رہا ہے, میرا بیٹا کر کیا رہا ہے, میرے بیٹے کی بیٹھک کس کے ساتھ ہے, میرا بیٹا کرنا کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے, کوئی ہمیں پرواہ نہیں. پیسہ ہم نے بہت خرچ کیا, لاڈ اس کے بہت اٹھائے, ڈیمانڈیں اس کی بہت پوری کی, لیکن پرواہ نہیں کی کہ کرتا کیا ہے. جب بات حد سے گزرتی ہے پھر بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار ابھی کیا کریں, کس طرف جائیں, اس نے تو مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا. بھائی میں تو اپنی برادری کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے شہر کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں. بھائی اللہ, یہ تو دنیا کا نقصان ہے, ایک عام سی بات ہے. آخرت کے اندر اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سورہ زخرف ہے. یہ جو دنیا کے اندر دوستیاں پالتے ہیں نا, بڑے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑا میرا دوست ہے بھائی, بڑا جگری یار ہے, بڑا جگری یار ہے. لیکن قیامت ہوگی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں گے. دشمن کیوں سمجھیں گے؟ کہ اس دوستی کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا. وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک تھی, وہ بد کرداری کی حد تک تھی, وہ کردار کو مسخ کرنے کی حد تک تھی, وہ دنیا کے اندر رہ گئی. لیکن اس دوستی کا ہمیں جو فائدہ آخرت میں ہونا چاہیے تھا, اس فائدے کے بجائے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور آج وہی دوست جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرتے تھے اور دوستی کے لیے اپنے گھر والوں کی بات کو بھی ترجیح نہیں دی جاتی تھی, اپنے استاد کو کوئی وقت نہیں دی جاتی تھی, ایک اچھے بندے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, صرف دوستی کی بنا پر کہ بھئی میرے دوست مجھے یہ کہیں گے یا میرے دوستوں نے یہ کہا تھا, ہم نے وہی کرنا ہے. قیامت ہوگی, یہی دوست فرمایا آپس کے اندر دشمن بن جائیں گے, مگر دوستی کن کی قائم رہے گی؟ الا المتقین. یہ جو پرہیزگار ہوں گے نا دنیا کے اندر, اچھے دوست بنانے والے, اچھی دوستی کرنے والے, ان کی دوستی قائم رہے گی, یہ بڑے خوش بھی ہوں گے. ایک اور سورہ فرقان ہے, ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت ہوگی نا جب ان کو کھڑا کیا جائے گا نا, بھائی تم نے فلاں فلاں سے دوستی کی تھی, کس نظریے سے کی تھی, کس وجہ سے کی تھی, کیا تمہارا مفاد تھا, آؤ ذرا سامنے آؤ. اس وقت انسان کیا کہے گا؟ یا ویلتا, ہائے افسوس, لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا, میں اس وقت دنیا کے اندر فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا. او بھائی اس نے میرا کردار بھی بگاڑ دیا, میرا اسلام بھی بگاڑ دیا, میرا سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا, نہ دنیا ملی نہ دین ملا. کہ قیامت ہے, رب تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے اور یہ افسوس کر رہا ہے, کاش کے الفاظ بول رہا ہے, ہائے ہائے میں نہ کرتا, میں نہ کرتا. لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. یہ دنیا میرے بھائی, ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری دوستی یاری تعلق واسطہ رکھے آپ. دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, سارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن جو اچھی دوستی ہے, جو جگری یار بنانے والے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ دل کی بات آپ کی جا سکتی ہے, یا جو آپ کے کردار کو چینج کر سکتے ہیں, آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں یا آپ کو بگاڑ سکتے ہیں, اصل دوستی اس کو کہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر نقصان اس کا جو ہونا, قیامت کے اندر جو نقصان ہوگا وہ بھی ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے ایک اچھے بندے کو دوست بنایا نا, اس کا دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر کیا فائدہ ہوگا. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس نے سفر کیا کہ بھائی فلاں علاقے میں میرا دوست ہے, میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں نے آج نا اس کو ملنے جانا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا, بھی اس راستے پہ بیٹھ جائے, اس سے تو نے پوچھنا ہے کہ دوست سے ملنے کیوں جا رہا ہے, یا کوئی اور کام تو نہیں تجھے. بندہ چل پڑا, گھر سے نکلا ہے, رستے میں فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا پوچھتا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ بھائی فلاں علاقے میں میرا دوست ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. اچھا صرف ملنے جا رہے ہو یا اور کوئی کام بھی ہے؟ جس طرح ہمارا ہوتا ہے نا کہ یار فلاں فلاں کام ہے, چلو اس علاقے میں کچھ بندے بھی رہتے ہیں, ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی. یہ ایک الگ چیز ہے کہ ایک ہی چکر میں سارے وہ کام نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, وہ بندہ کیا کہتا ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے کوئی اور کام بھی ہے یا صرف اسی سے ملنے جا رہے ہو؟ بھائی اور کوئی کام نہیں ہے, مجھے اس سے محبت ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا دیندار بندہ ہے, بڑا اللہ والا ہے, بڑی اس کی نیک سیرت ہے, کردار والا اچھے کردار کا مالک ہے, میری اس سے محبت ہے, عقیدت ہے, دوستی ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا صرف یہی بات ہے؟ ہاں یہی بات ہے. فرشتہ کہے گا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ اس بندے سے صرف دین کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں. آسمانوں پہ بیٹھا ہوا رب تیرے سے محبت کر رہا ہے, آسمانوں پہ بیٹھا ہوا رب وہ تیرے سے محبت کر رہا ہے. بھائی
اور ہم دوستی یاری محبت پیار کس نظریے سے؟ اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، سارے اس کے واہ واہ کرتے ہیں، سارے اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ کوئی بات نہ بھی کہنا خام خواہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اچھے کردار کا بندہ، مال نہیں اس کے پاس لیکن کردار سلجھا ہوا اس کا اجلا بندہ ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھنا یہ ہمارا مائنڈ نہیں ہے بھائی، یہ دنیا اس طرح نہیں چلتی بھائی۔ ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ او بھائی یہ دنیا صرف فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے فائدے کے لیے ہے، یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ تم نے اس دنیا کے اندر جو بو کے جانا ہے، آخرت کو کاٹنا ہے۔ اگر تم وہی چیز دنیا کے اندر ہی وصول کرنا چاہتے ہو پھر آخرت کو کیا لوگے؟ اور ہمارا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ میری دوستی، میرا تعلق، میری یاری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جس کے پاس مال ہے، مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ملے۔ بھئی فائدہ ملے گا دنیا کے اندر مل جائے گا، قیامت کو کیا ہوگا پھر آگے دیکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارا چٹیل میدان ہے، دھوپ ہے، سورج قریب ہے، پسینے کے اندر اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے اس ڈوبے ہوئے شرابور ہیں۔ اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، این المتحابون، وہ کہاں ہے بھائی میری عظمت کے لیے، میرے جلال کے لیے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، صرف دین کے لیے، کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا دین کے لیے تھا، وہ جمع ہوتے تھے بیٹھتے تھے وہ بھی دین کے لیے، اور اگر ان کی ناراضگی ہوتی تھی ایک دوسرے سے روٹتے تھے، وہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا تھا، دنیاوی مفاد نہیں، صرف اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اگر دین کے اندر کوئی ایک دوسرے کو تنگ کر رہا تو پھر ایک دوسرے سے ناراض ہونے کی کوشش کرتے تھے، بھئی یہ مجھے دین کے اوپر نہیں چلنے دے رہا۔ دین کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے، دین کی وجہ سے خوش ہوتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اعلان کیا جائے گا کہاں بھئی وہ دو بندے، او آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دیتا ہوں، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ او بھائی یہ کامیابی ہے، یہ دوستی کا معیار ہے۔ اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے صرف دوستی کا فائدہ دنیا کے اندر لینا ہے یا قیامت کے دن، آخرت کے دن بھی لینا ہے۔ اگر ہم نے آخرت کے دن بھی کامیابی ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں ایسے کردار کا ہم سوچنا ہوگا، ایسے کردار کے ہم لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہوگا جو ہماری دنیا بھی بہتر کریں، ہماری آخرت بھی بہتر کریں، جو ہمارے کردار کو اور صاف کریں۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا جو ہمارے کردار کو بالکل گندا کر دیں، جو ہمارے کردار کو ایسا بنا دیں کہ لوگ ہمیں تھو تھو کرتے رہے۔ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایسے لوگوں کا چناؤ کریں گے پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہوگی، اور آخرت کے اندر تو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں۔ اگر ہم اچھے بندے کا انتخاب کریں گے، اچھے بندے کا انتخاب کریں گے، رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا۔ اور بھائی جس کے ساتھ رب محبت کرے گا اس کو کوئی ناکامی ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی۔ جو دنیا کے اندر رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا تو پھر آخرت کو کیا ناکامی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ عرش کا سایہ دیا جائے گا تمہیں، عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ فیصلہ میں نے، آپ بھائیوں نے کرنا ہے کہ ہمارا تعلق کس کمپنی سے ہونا چاہیے، ہماری اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہمارا تعلق واسطہ کس گروہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔